الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیحین کی روایت ہے، راوی اس کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ رمضان کے شروع سے ہی دروس میں، بیانات میں، خطبوں میں، ہر جگہ مقررین، خطیب، خطبہ یا مدرسین سے یہ حدیث آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے دنوں کا روزہ فرض کیا ہے اور رات کی نماز کو، قیام اللیل کو، تراویح کو اللہ نے سنت بنایا ہے، اور اس کو آپ کے گزشتہ یا سابقہ گناہوں کا کفارہ بنا دیا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، دو شرط کے ساتھ، ایمانا و احتسابا، اللہ کی تصدیق کرتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے، و احتسابا، اور ثواب کی نیت سے، یعنی اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر، ریا و نمود کی بنیاد پر نہیں، یا دیکھا دیکھی نہیں کہ گھر کے کچھ لوگ قیام کر رہے ہیں، دوست اور پڑوسی قیام کر رہے تو ہم کیوں نہ کریں، لوگ ہم کو ہنسیں گے کہ تراویح نہیں پڑھتا ہے، تو شرم کے مارے کھڑے ہو گئے، شوق اور رغبت نہیں ہے، ثواب کی چاہت نہیں ہے، یا قیام اللیل کے اندر طبیعت لگ نہیں رہی ہے، لیکن بادل ناخواستہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ قیام اللیل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے، اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے، اور اس کے اجر و ثواب کی امید میں، اخلاص و للہیت کے ساتھ، برضا و رغبت، جو آدمی قیام اللیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ من صام رمضان، من قام رمضان، ایک ہی صیغہ ہے اور ایک ہی راوی سے مروی بھی ہے، پورے رمضان کی رات کا قیام کرنا ہوگا۔ علماء نے کہا کہ یہ ثواب کو حاصل کرنے کے لیے پوری رمضان کی راتوں کا قیام کرنا ہوگا، کیونکہ کہا گیا من قام رمضان، پورے رمضان کے اندر جی میں آیا تو کبھی آئے، کبھی گھر میں رہ گئے، کبھی مارکیٹ میں چلے گئے، پرواہ نہیں کیا ہے، نفل تو ہے تو نفل ہی، لیکن ثواب کتنا بڑا ہے، اور پورے رمضان کی رات میں قیام کرنا ہے۔ اگر مسجد نہیں آ سکتے کسی وجہ سے، مجبوری ہے، تو گھر میں پڑھ لو، جتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں انہی صورتوں کی روشنی میں 11 رکعت نماز مع الوتر پڑھ لو، لیکن پڑھو پورے رمضان۔ 27 کو حافظ ختم کر دے گا یہاں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 28 کو تراویح نہ ہو، 29 کو تراویح نہ ہو، جب تک عید کا چاند نہیں نکلتا ہے تب تک تراویح کا سلسلہ رہے گا۔ جو مسجد کا اپنا امام ہے وہ پڑھائے گا، آدھا پڑھا کر کے پڑھائے گا، اور اگر آپ نہیں کسی وجہ سے آ رہے ہیں تو اپنے گھر میں 8 رکعت نماز پڑھ لیجئے، 3 رکعت وتر پڑھ لیجئے، جو صورت آپ کو یاد ہے، مگر کسی رات میں چھوڑیے مت، کیونکہ علماء نے کہا ہے کہ قیام اللیل کا ثواب لینے کے لیے ضروری ہے کہ پورے رمضان کا قیام کرنا پڑے گا۔
ایک بات تو یہ سمجھ لی آپ نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی دیر تک ہی آپ امام کے ساتھ تراویح میں ہوتے ہیں، 1.25 گھنٹہ ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ گھر چلے جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سو جاتے ہیں، یہاں تک کہ سحری میں جگتے۔ واللہ آپ بستر پر ہوتے ہیں، سوئے ہوئے ہوتے ہیں، نیند کا لطف لے رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کی برکت دیکھیے، اس تراویح کی برکت دیکھیے کہ آپ اللہ کے نزدیک پوری رات قیام کرنے والے لکھے جاتے ہیں۔ ایک آدمی گھر کے بستر پر سویا ہوا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ قائم اللیل ہے، پوری رات قیام کرنے والا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یوں ممکن ہے کہ امام کے ساتھ تراویح پڑھ کر کے، وتر کی نماز پڑھ کر کے، جب امام نماز سے فارغ ہو جائے، وہ پلٹے، تب آپ پلٹے۔ 4 رکعت نماز پڑھا، مسجد چھوڑ کے چلے گئے۔ کسی نے 2 رکعت پڑھا، چلا گیا۔ خیر سے کسی نے 8 رکعت مکمل کر لی تو کہا اچھا 3 رکعت وتر رکھتے ہیں، صبح میں پڑھیں۔ بڑے ثواب سے اور بڑی فضیلت سے آپ محروم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ پوری نماز پڑھیے، وتر بھی پڑھیے، اور وتر پڑھ کے جائیے، پوری رات قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ پھر اللہ آپ کو توفیق دے، رات کے کسی حصے میں آپ اٹھتے ہیں، 2 رکعت 4 رکعت جو بھی نماز آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ وتر کو دوبارہ پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا وتران فی لیلہ، ایک رات میں 2 مرتبہ وتر نہیں۔ اب کہیے گا کہ حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کی آخری نماز وتر ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب صاف ہے کہ آخری نماز وتر ہوگی جب آدمی تہجد آخری رات میں پڑھے گا، 3 بجے رات کے بعد تہجد کے لیے کھڑا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ آخری رات کی آخری نماز جو اس کی ہوگی صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے، وہ وتر ہی ہوگی۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ اگر آدمی اول لیل میں شروع رات میں وتر پڑھ لیا تو اس کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے۔ جو تہجد پڑھتا ہے آخری رات میں تو اس کی وتر آخری رات میں۔ ہم نے تراویح پڑھی، ہم نے وتر پڑھ لی، اب اس کے بعد اللہ نے توفیق دی کسی دن تو ہم نے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جو بھی نماز ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو یہ جواب ہوا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، آخری رات میں وتر پڑھ لیتے تھے، اور اس کے بعد بھی بیٹھ کر کے 2 رکعت سنت پڑھتے تھے وتر کے بعد بھی۔ اما عائشہ اگر جگی رہتی، بیدار رہتی تو گفتگو کرتے، اور اگر وہ سوئی ہوئی ہے تو آپ بیٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ بھی لیٹ جاتے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوتی، مؤذن آتا، اٹھاتا، آپ کو کہتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ جا کے مصلی پر۔ تو وتر پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، حالانکہ تو آپ آخری لیل میں نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ وتر کو لے کے چلتے ہیں، 2-4 رکعت اور پڑھیں گے، وتر پڑھنے کے بعد نماز کا سلسلہ بند ہو جائے گا، ہم کو پڑھنے کا الاؤ نہیں ہے، غلط ہے۔ آپ اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں امام کے پیچھے وتر چھوڑنے کا سب سے بڑا نقصان آپ کا یہ ہے کہ یہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ جو آپ سوتے ہیں وہ سونے میں لکھا جاتا ہے۔ کاش کہ آپ وتر پڑھ کے امام کے ساتھ جاتے تو پوری رات اللہ کے سامنے تہجد پڑھنے والے کا ثواب آپ کو ملتا۔ سنن 4 میں سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے ساتھ روزہ رکھا، یا سننا ہم نے روزہ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کا، لیکن آپ نے ہم لوگوں کو قیام نہیں کرایا۔ جب 7 راتیں بچی رمضان کی، 23 کی رات ہوئی 23 کی رات طاق رات ہوئی،
تو آپ نے ہم لوگوں کو قیام کرایا اور 1/3 رات تک قیام کرایا، 1/3 رات تک، وہی وقت رہا ہوگا 10 کا۔ دوسری رات 24 کو آپ نے نہیں پڑھایا، پھر جب 25 کی شب ہوئی، پھر طاقت آئی تو آپ نے ہم لوگوں کو قیام کرایا، تو اب کی بار آدھی رات تک پڑھایا۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ لو نفلتنا قیام هذه الليلہ، جو رات کا حصہ بچا ہوا ہے اگر اس میں بھی آپ قیام کرا دیتے تو یہ ہم لوگوں کے لیے بونس ہو جاتا، فائدہ ہو جاتا۔ اب چاہتے کہ آدھی رات ہو ہی گئی ہے تو چلے سحری تک چلے گا۔ دوسری رات میں یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا ان الرجل اذا قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام اللیلہ، آدمی اگر امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے، پوری نماز سے فارغ ہو جائے، تو اس کو پوری رات قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ جاؤ جتنا پڑھ لیا پڑھ لیا، اب بغیر پڑھے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنا فضل یہ فرمائے گا کہ باقی آدھی رات کا ثواب بغیر پڑھے ہوئے دے دے۔ اللہ، جاؤ آرام کرو۔ نشاط اور رغبت کا وقت تھا، جتنی دیر تک طبیعت کا میلان تھا میں نے پڑھا دیا، اب طبیعت پر گرانی کر کے بوجھ کر کے ہم پڑھائیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بغیر پڑھے ہوئے اللہ تعالیٰ تم کو پوری رات کا ثواب۔ اس کے بعد کہتے ہیں 26 کو پھر قیام نہیں کیا، جب 27ویں کی رات ہوئی تو آپ نے اپنی بیٹیوں کو بھی خبر کروایا، بیویوں کو بھی خبر کروایا، اور اس دن مسجد کھچا کھچ بھر گئی 27ویں کی شب، اور آپ نے قیام کیا تو اتنا لمبا قیام کیا کہ لگا کہ سحری بھی فوت ہو جائے، لیکن آپ نے سحری سے پہلے نماز ختم کر دی تاکہ لوگ سحری کر کے پھر فجر میں آ سکیں۔ پھر چوتھی رات لوگ انتظار میں رہے، آپ نہیں نکلے، اور یہ کہا کہ لوگوں اگر یہی شوق رغبت اللہ تعالیٰ دیکھتا رہا تمہارا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ با جماعت تراویح جماعت سے نماز مسجد میں پڑھنا فرض کر دے اور بعد میں تم اس کی طاقت نہ رکھو، جاؤ اپنے گھر کے پاس۔ یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ابتدائی 2-3 سال گزر چکے تھے، دیکھا کہ لوگ ٹولیوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے رائے مشورے کے بعد ایک امام کے اوپر لوگوں کو متفق کر دیا کہ اب تو کوئی چیز فرض ہونے والی نہیں۔ تو یہی 3 رات 23، 25 اور 27 کی راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو باجماعت تراویح پڑھائی، اور مصلحت کی بنیاد پر آپ نے جماعت کو ہٹا دیا تاکہ گھر میں نماز پڑھیں، جس کو خلفائے راشدین میں خلیفہ ثانی، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جماعت کی شکل دی تھی۔ جب سے یہ تراویح باقاعدہ پورے مہینے امام کے پیچھے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو مقصود کہنے کا یہ ہے کہ پورے رمضان کی راتوں میں تراویح ہونی چاہیے۔ ایک ختم مطلب نہیں ہے، بعض جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا 10 دن میں ختم کر دیا، 8 بجے سے تراویح شروع ہو جاتی تھی، ختم ہو گیا، آپ کہاں سنتے ہیں؟ نعت نظم کل سن رہے تھے، ہو گیا۔ اب 20 دن کے لیے بازاریوں کو چھٹی ہو گئی کہ خوب بازار میں سامان خریدو بیچو خریدو، اب بازار میں بیچنا خریدنا ہی تراویح رہ گیا، یہ ختم ہو گیا نا۔ کوئی 1 ہفتے میں ختم کروا دیتا ہے، کوئی 3 دن میں ختم کروا دیتا ہے، کوئی 1 رات میں ختم کروا دیتا ہے، اب پورے مہینے آزاد رہتا ہے، بازار کرتا ہے، کچھ نہیں ملے گا ثواب کے نام پر۔ من قام رمضان، پورے رات پورے رمضان کے اندر قیام کرنا پڑے گا، رمضان کی تمام راتوں کا قیام کرنا ہوگا، تب جا کر کے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اگلے گناہ آپ کے معاف ہوں گے۔ تو جب تک عید کا چاند نہیں نکلتا ہے، مسجد میں تراویح ہوتی ہے تو ٹھیک، نہیں ہوتی ہے تو اپنے گھر میں پڑھتے رہنا ہے۔ اب مسجد کی انتظامیہ جو یہاں امام ہے
اس کو مکلف کرے کہ 28 کو بھی پڑھاؤ 29 کو بھی پڑھاؤ یہاں تک کہ چاند کی خبر آ جائے. اور آپ حضرات اگر نہیں آ سکتے تو بس یہ اور پھر میں یہ کہتا ہوں بار بار کہ بہت فضیلت ہے کہ آپ وتر پڑھ کے جائیں تاکہ پوری رات کے قیام کا ثواب ملے. بھلے ہی اس کے بعد اللہ آپ کو توفیق دے تو 2-4 رکعت نماز اور پڑھ لیجیے. دوبارہ وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. ایک عشرہ گزر چکا ہے, دوسرے عشرے میں آپ داخل ہو چکے ہیں, گنتی کے ایام میں ہیں. دیکھتے دیکھتے اتنی سنت سے گزر جائیں گے کہ آپ کو احساس نہیں. اس لیے وقت کی قدر کیجیے. جو لوگ جوان ہیں صحت مند ہیں ان کو چاہیے کہ محنت کریں, زیادہ سے زیادہ محنت کریں. بوڑھے لوگ کمزور ہیں, اپنے بڑھاپے پر اپنی تکلیف پر افسوس کر رہے ہیں. جو لوگ صحت مند ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کریں اور اس طاقت کو وقت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں صرف کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی خیرات و برکات سے نوازے اور ہم سب کی گردنوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرے. انہ تعالیٰ سمیع مجیب. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.